ترقی پذیر ملک کہہ سکتے ہیں، ان میں سارے ملکوں میں بچے بہت جلدی اسکول جاتے ہیں. یعنی اگر آپ پاکستان اور انڈیا یا افریقہ آپ چلے جائیں تو وہ بھی پری نرسری سے پہلے اگر کوئی کلاس ہوگی نا تو وہ کہیں گے کہ بچے کو اس میں ڈال دیں جی پری نرسری کے اندر. اینڈ جو آؤٹ کم ہے وی ڈونٹ سی دا آؤٹ کم. جتنا ملک ترقی یافتہ ہے اتنا ان کا بچہ لیٹ اسکول جا رہا ہے، اور جتنا ملک ترقی پذیر ہے اتنی اس کا بھاری بستہ بھی ہے، جلدی اسکول بھی جا رہا ہے، اور ان کا کنورژن ریٹ بھی زیادہ ہے کیونکہ ماں باپ کا پیسہ ہے پیچھے. باہر ماں باپ کا تو پیسہ نہیں ہے. جو بچہ یہاں کالج جاتا ہے اس کا کنورژن ریٹ ٹو یونیورسٹی بہت اچھا ہے بیکاز دیئر پیرنٹس آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ. وہاں پہ تو خود کرنا پڑتا ہے. ہم آپ سے لاس اینجلس یونیورسٹی کے بارے میں پوچھیں گے مگر واک اس تھرو یہ کیا ڈفرینس ہے. نہیں دیکھیں ہم لوگوں نے پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے دیکھا ضرور ہے، اس کو کاپی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ ہم لوگ آپٹکس کے اوپر غور کرتے ہیں. آپٹکس کو ہم شو بھی کر رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، لیکن اصل میں جو اس کے اندر کوالٹی تھی نا وہ ہم نے کمپرومائز کر لی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم نے بستہ، بیگ، کتابیں، ٹیکسٹ بک، یہ سارے کنسیپٹ، کریکولم، یہ سارے کنسیپٹ وہ ہم نے باہر سے اٹھا لیے، لیکن ایک جو بڑا ایک ضروری کمپوننٹ تھا وہ تھا ٹیچر ٹریننگ کا، اسے ہم نے اگنور کر دیا. ٹیچر رکھ لیے، ان کی ٹریننگ نہیں کرتے. اچھا ٹیچر جو ہے اس کو تو ریگولر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ کہ نئے کنسیپٹس آتے رہتے ہیں، میتھس کے اندر نئے کنسیپٹس آتے رہتے ہیں. ہمارے زمانے کے جو سینئر ٹیچرس ہیں ان کو سیٹ نہیں آتے ہوتے تھے، سیٹ آئے ہی نہیں تھے میتھ میں. اسی طرح اور کئی کانسیپٹس ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں. ٹیچر ٹریننگ تو ایک مستقل فیچر ہونا چاہیے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں، سہولتیں ہیں، باقی چیزیں ہیں جو ہم نہیں پرووائڈ کر پاتے. جب نہیں پرووائڈ کر پاتے تو آپٹکس رہ جاتی ہیں، اس میں جو کوالٹی ہے وہ نکل جاتی ہے. سر لاس اینجلس میں یونیورسٹی میں آپ نے ٹائم گزارا، وہاں کا اسٹوڈنٹ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے بیکاز دے آلسو ہیو ٹو سپورٹ دیم سیلوز اینڈ دین اسٹڈی ایز ویل. یہاں پہ بھی ہیں کافی سارے تعداد بٹ یہاں پہ موسٹلی پیرنٹ بیک فائنینسز ہیں. اچھا یہ جو فرق ہے نا یہ سوسائٹی کا فرق ہے. جی 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 ہاں یہ تعلیمی ادارے کا نہیں. دیکھیں ان کی سوسائٹی ایسی ہے، سوسائٹی کی بات کریں کہ 18 سال تک سوسائٹی پے کرے گی، والدین کی ذمہ داری ہے، اسکول کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. 18 سال کے بعد آپ ایڈلٹ ہیں تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. تو وہاں پہ گو کے فیسلٹیز ہیں، آپ کو قرضہ ورضہ مل جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اسٹل قرضہ ہی ہوتا ہے وہ، لیکن ہوتا قرضہ ہے. آپ کے لیے قرضہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے کھانے پینے کے لیے بھی کمانا پڑتا ہے، جاب کرنی پڑتی ہے. اور ہائر ایجوکیشن جو ہے وہاں پہ مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے. صحیح. آپ کام کریں، اپنی روزی روٹی کا انتظام کریں، آپ یا قرضہ لیں ساتھ. ہائر ایجوکیشن میں زبردست قسم کا میرٹ ہے، اچھی یونیورسٹیوں میں تو میرٹ کے بغیر داخلہ کا امکان ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سخت قسم کی پڑھائی ہے. اگر آپ نے سیریسنس نہیں دکھائی تو آپ پروگرام سے آؤٹ ہو جائیں گے. اور وہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کبھی کسی ٹیچر کو میں نے وہاں نہیں دیکھا. میں نے کلاسیں اٹینڈ کی ہیں وہاں پروفیسرز کی، میں نے کبھی کسی کو یہ درس دیتے نہیں سنا کہ بھائی آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ پڑھا کرو. کوئی نہیں کہتا. اور میں نے ڈسکس کیا پروفیسر صاحب سے، میں نے کہا آپ ان کو کہتے کیوں نہیں؟ کہتے کیا ضرورت ہے کہنے کی، ہم لوگ بچوں کو کہتے ہیں 18 سال سے کم کو، اڈلٹس کو ہم کبھی کچھ نہیں کہتے. اس کی مرضی ہے وہ پڑھے، اس کی مرضی ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے. اگر ماں باپ پیچھے نہ کھڑے ہوں اس سے تو ایجوکیشن کے اندر بڑا ایک چینج آئے گا. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ پاکستانی پیرنٹس یہ کہیں کہ 18 سال کے بعد تم نے خود کرنا ہے تو یونیورسٹی تو کوئی نہ ہے ایسا. نہیں میرا خیال ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو ایک طرح سے شکر کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی نعمت ان کو ملی ہوئی ہے والدین کی شکل میں جو ایڈوانس کنٹریز میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں بھی ہیں لیکن ایکسیپشنل کیسز ہیں. تو یہاں پہ ان کو ایک نعمت ملی ہوئی ہے، والدین ان کا بڑی عمر تک ان کا خرچہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اینڈ تک چھوڑ کے آتے ہیں. اگر اس کا کبھی احساس ہو جائے پاکستانی طالب علم کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وہ پڑھے، بہت زیادہ محنت کرے اور زندگی میں کہیں کا کہیں پہنچ جائے. فرق یہ ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹ آتا ہے ماں باپ کی مرضی سے، وہاں اسٹوڈنٹ آتا ہے اپنی مرضی سے. وہاں اسٹوڈنٹ زیادہ سیریس ہے. اچھا اسٹوڈنٹ کی جو کیپیبلٹی ہے نا اس میں مجھے کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوا. میں نے لائق اور نالائق بچے یہاں بھی دیکھے ہیں، لائق اور نالائق بچے وہاں بھی دیکھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے بعض فیلڈز میں مجھے اپنے بچے زیادہ لائق لگے. مثال کے طور پہ میتھمیٹکس ہے. میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ یہ جو نیٹو امریکنز ہیں یہ اسٹیٹ اور میتھ میں کیسے ہیں؟ اس نے کہا آپ لوگ بہتر ہو.
آپ لوگ میتھ میں چائنیز انڈینز پاکستانی میتھ میں بہتر ہیں, نیٹو امریکنز جو ہیں گورے جو ہیں وہ میتھ میں پیچھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کوالٹی میٹر نہیں کرتی, اصل بات یہ کہ ان کی سیریسنیس. وہاں مجھے اسٹوڈنٹ زیادہ کمیٹڈ لگا, ٹائم کا پابند زیادہ ہے, کام کر کے لاتا ہے, ایکسکیوزز اس کے. اب وہاں پہ اسٹوڈنٹ نہ کوئی ایکسکیوز پیش کرتا ہے کلاس میں, نہ کوئی سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ٹیچر بالکل نہیں پوچھتا کہ آپ نے اسائنمنٹ نہیں کی تو کیوں نہیں کی, ایکسکیوز دو, بالکل نہیں پوچھتا. کہتے ہیں میں نے لاسٹ ویک یہ کام کہا تھا, لائے ہو؟ جی لائے ہیں, یہ لیں. ایک ان میں سے کہتا ہے جی میں نہیں لا سکا. ٹیچر بالکل نہیں پوچھتا کہ آپ کیوں نہیں لا سکے. اس کے جو مارکس ہیں وہ کٹ جائیں گے سمپلی. اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اگر ٹائم پہ کام نہیں جمع کرایا تو مجھے مارکس نہیں ملیں گے. ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں سننا. تو وہاں پہ زیادہ سیریس اسٹوڈنٹ مجھے نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹیاں آج دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیاں ہیں.